کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریمشا جو چھپ کے اپنے کزنز کے ساتھ گھر کے سامنے پلاٹ میں آم توڑنے آئی تھی، اچانک مردانہ آواز سنتی ساکت رہ گئی۔ پلٹ کے دیکھا تو اس کے سارے کزنز اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں بہت بڑی پیرنی ہوں، میں درختوں کا علاج کرتی ہوں۔ آپ کے درخت پہ نا جن کا سایہ ہے، بس وہی نکالنے آئی تھی۔ اچھا، میں بھی چڑیلے پکڑتا ہوں اور رات کو بستر پہ ان کا علاج کرتا ہوں۔ کچھ دن میں وہ دلہن بن کے اس کے روم میں پہنچ گئی۔ دیکھیں، مجھ پہ کوئی چڑیل نہیں، میں بہت معصوم ہوں۔ یہ تو تم بستر پہ آؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ زربان نے ریمشا کو پیٹ سے تھامے بستر پہ گرایا کہ اس کی آنکھیں اچانک لال انگارا۔ گرمی کی تپتی دوپہر تھی، گلی سنسان تھی اور گھر کے سامنے والے پلاٹ میں لگا آموں کا بڑا سا درخت پھلوں سے لدا ہوا تھا، جس کی خوشبو اور کشش ریمشا کو گھر سے باہر کھینچ لائی تھی، جو اپنے شرارتی کزنز کے ساتھ مل کر آم توڑنے کے مشن پر نکلی تھی۔ وہ سب ہنستے کھیلتے اس بڑے سے پلاٹ میں داخل ہوئے۔ ریمشا کی تو جیسے جان ہی نکل رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اس کے کزنز اسے مزید چھیڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اوپر چڑھو، ہم نیچے سنبھالتے ہیں۔ ریمشا ڈرتے ڈرتے درخت پر چڑھنے لگی۔ ہنسی مذاق اور شرارتوں کا یہ سلسلہ ابھی عروج پر ہی تھا کہ اچانک فضا میں ایک بھاری اور گرجدار مردانہ آواز گونجی، جس نے ریمشا کے قدموں کو وہیں جکڑ دیا۔ آواز اتنی رعبدار تھی کہ ریمشا کے کزنز، جو ابھی تک اسے ہلا شیریاں دے رہے تھے، ایک ہی لمحے میں اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ریمشا نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک اونچے قد، غصے سے بھرپور آنکھیں اور پر اسرار شخصیت کے مالک زربان کی نظریں اس پر تھیں۔ زربان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سرد اور رعبدار لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریمشا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی معصومیت کا نقاب اوڑھتے ہوئے جلدی سے بول پڑی، میں بہت بڑی پیرنی ہوں، میں درختوں کا علاج کرتی ہوں۔ آپ کے درخت پہ نا جن کا سایہ ہے، بس وہی نکالنے آئی ہوں۔ ریمشا کو لگا کہ وہ اس جھوٹ سے بچ پائے گی، لیکن زربان کی ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی گہری اور تیز نظروں سے اسے گھورا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے ریمشا کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ زربان نے کہا، اچھا، میں بھی چڑیلے پکڑتا ہوں اور رات کو بستر پر ان کا علاج کرتا ہوں۔ زربان کی اس بات پہ چھپے گہرے طنز اور معنی خیز وارننگ نے ریمشا کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس کا چہرہ خوف اور الجھن سے سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے اور وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ اس نے کس مصیبت میں خود کو پھنسا لیا ہے۔ درخت کے نیچے پیش آنے والے اس واقعے کے بعد ریمشا بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی خوفناک خواب سے جاگی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے خود کو بیڈ پر گرا دیا اور اپنی دونوں آنکھوں کو سختی سے بند کر کے اس پوری اسرار اور رعبدار شخص زربان کی آواز کو اپنے کانوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، جس نے پل بھر میں اس کی ساری شیطانی اور چلبلی اداؤں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے کس بلا سے پالا پڑا ہے اور کیسے اس کے ایک جملے نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف اسی پلاٹ میں کھڑا زربان ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جو عام طور پر اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی، اور اس کی گہری آنکھوں میں ریمشا کی معصوم، ڈری ہوئی لیکن چمکدار صورت گھوم رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے نہ صرف اس کے درخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ اتنی بے باکی سے خود کو پیرنی بھی کہلوا دیا۔ جس کے جواب میں اس نے جو جملہ کہا تھا، اس کا مطلب ریمشا کو سمجھ سے باہر تھا، لیکن زربان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اس کے اس اکھڑ پن اور معصومیت کو اپنے قابو میں کرے گا۔ اگلے چند دنوں تک ریمشا اس خوف میں مبتلا رہی کہیں وہ شخص اس کے گھر تک نہ پہنچ جائے یا اس کے جھوٹ کی حقیقت اس کے گھر والوں کے سامنے نہ کھول دے، لیکن قسمت کے فیصلے تو کچھ اور ہی تھے۔
زربان کی نظریں مسلسل اس کی ہر حرکت پر تھیں اور وہ اس کے خاندان کے مالی حالات اور مشکلات سے پوری طرح باخبر ہو چکا تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر وہ ایک نیا جال بن رہا تھا تاکہ رمشا کو اپنے شکنجے میں لا سکے۔ رمشا کا خاندان اس وقت ایک بڑے بحران کا شکار تھا اور زربان کے خاندان کی طرف سے رشتے کی وہ پیشکش ان کے لیے کسی بھی مدد سے کم نہیں تھی۔ رمشا کے گھر کا ماحول ان دنوں بہت زیادہ کشیدہ اور اداس تھا کیونکہ اس کے والد کو اپنے کاروبار میں ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور ان کی جمع پونجی داؤ پر لگ چکی تھی۔ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ ان کے حریفوں نے ان کی خاندانی جائیداد پر بھی قبضہ کرنے کی نیت کر لی تھی اور رمشا کے والد اس مالی بحران کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ ان کے گھر کے تمام افراد اس خوف میں مبتلا تھے، اگر یہ تنازع حل نہ ہوا تو انہیں سڑک پر آنا پڑے گا۔ اسی کشمکش اور پریشانی کے عالم میں جب گھر میں خاموشی کا راج تھا، اچانک ایک بڑی گاڑی ان کے گھر کے باہر آ کر رکی، جس سے شہر کے سب سے بڑے اور رعبدار بزنس ٹائکون زربان کے والد اور ان کے کچھ با اثر ساتھی برآمد ہوئے۔ ان کی آمد نے رمشا کے پورے خاندان کو خوف میں مبتلا کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زربان خاندان کسی طاقتور اور انتقامی مزاج کا حامل ہے۔ انہوں نے بیٹھتے ہی رمشا کے والد کے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے، اور وہ تھی زربان کے لیے رمشا کے رشتے کی بات، جس کا بظاہر مقصد تو یہ بتایا گیا کہ اس سے خاندانی تنازعات اور پرانی کشیدگی ختم ہو جائے گی، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے زربان کا اپنا ایک گہرا اور خفیہ مقصد چھپا تھا۔ زربان نے اپنے باپ کو اس رشتے کے لیے خود آمادہ کیا تھا، کیونکہ وہ رمشا کے اس دن کے جھوٹ، اس کے انداز اور اس کے نڈر پن کو کبھی بھلا ہی نہیں پایا تھا، اور وہ اسے اپنی حویلی میں لا کر اس کی ساری چالاکیاں نکالنا چاہتا تھا۔ رمشا جو پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زربان کی اس پیشکش کے پیچھے کوئی بھلائی نہیں بلکہ ایک طوفان ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، اور اسے اپنے خاندان کی خاطر اس طوفان میں کودنا ہی پڑے گا۔ گھر والوں کی شدید پریشانی اور اپنے والد کی بے بسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر رمشا نے بلاخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کی عزت اور ان کے کاروبار کو بچانے کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر دے گی، کیونکہ اس کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جو اس طوفان کا رخ موڑ سکے۔ جب رمشا نے اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو ان کی آنکھوں میں شکر گزاری اور مجبوری کے ملے جلے جذبات امڑ آئے، لیکن اندر ہی اندر رمشا کی روح کانپ رہی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ جس شخص سے شادی کرنے جا رہی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کا نام سن کر بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ ہے زربان۔ دوسری طرف زربان کے گھر والوں نے اس رشتے کو جلد از جلد انجام تک پہنچانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور حویلی کا ماحول خوشیوں اور چہل پہل سے گونج اٹھا۔ لیکن رمشا کے گھر میں ابھی بھی ایک عجیب سی اداسی اور خوف کا عالم تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، اور رمشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بدلتی ہوئی تقدیر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی پوری زندگی ایک ڈرامے کی طرح بدل رہی ہے۔ ایک دن جب رمشا خریداری کے سلسلے میں بازار گئی تو وہاں اتفاقیہ طور پر زربان کی گاڑی آ کر رکی، اور وہ اپنی مخصوص رعبدار چال کے ساتھ اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ اس کی گہری اور تیز آنکھوں نے رمشا کو جکڑ لیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، سنا ہے تم بہت بڑی پینی ہو اور درختوں کا علاج کرتی ہو، تو پھر اپنے گھر کی اس مشکل کو کیوں نہیں چٹکیوں میں حل کر دیتی؟ اور ہاں، اب تم بالکل تیار ہو، کیونکہ تم بہت جلد میری حویلی میں دلہن بن کر آنے والی ہو۔ زربان کی اس بے باک اور رعبدار بات پر رمشا کا غصہ اور خوف دونوں عروج پر پہنچ گئے۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنی کانپتی آواز میں جواب دیا، میں نے تو صرف درختوں کی بات کی تھی، لیکن لگتا ہے آپ کی شخصیت پر بھی کسی پوری طرح سائے کا اثر ہے جس کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر زربان کے ہونٹوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اسے رمشا کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے یہ الفاظ رمشا کے ذہن میں گونجتے رہے اور اسے یہ احساس دلاتے رہے کہ یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بننے والا ہے۔ شادی کی خوبصورت لیکن سہمے ہوئے ماحول سے بھری وہ رات آ پہنچی تھی۔ حویلی کی دلہن کی طرح سجایا گیا اور ہر طرف روشنیوں کی چمک دمک تھی۔ رمشا بھاری بھرکم سرخ جوڑے، بھاری زیورات
اور گھونگھٹ میں چھپی ہوئی حویلی کے سب سے بڑے اور عالیشان کمرے میں داخل ہوئی، جہاں کا ہر ایک کونا شاہی انداز کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی امتحان کے لیے بالکل تیار نہ ہو، اور اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے اسے اپنے والد کی وہ اداس آنکھیں یاد آئیں جن کی خاطر اس نے اس اجنبی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ کمرے کے صوفے پر بیٹھا زربان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں کافی کا کپ تھامے ہوئے تھا، اور اس کی گہری تیز نظریں سیدھی رمشا کے گھونگھٹ پر ٹکی تھیں۔ جب رمشا بیٹھ کے کنارے بیٹھنے لگی تو زربان نے اپنے کپ کا میز پر رکھا اور اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر رمشا کی سانسیں جیسے رکنے لگیں اور وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی۔ زربان نے اپنے ہاتھ اس کی کرسی پر یا بیٹھ کے بازو پر رکھے اور جھک کر اس کے کان کے قریب آ کر انتہائی دھیمے اور پرکشش لہجے میں کہا، تو آخرکار تم میری حویلی میں آ ہی گئیں میری پیاری پیرنی۔ اب کہاں گیا وہ غصہ اور وہ نڈرپن؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب مجھے واقعی اپنے کمرے میں چڑیلوں کا علاج کا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ زربان کی اس معنی خیز جملے پر رمشا کا دل خوف اور شرم سے دہل گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر کیں تو اس کی نظریں زربان کی ان گہری آنکھوں سے ٹکرا گئیں جن میں غصہ اور گہرا رومانس دونوں چھپے ہوئے تھے۔ وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں مسکرایا تو صحیح، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی پوزیسو اور ملکیت کا احساس تھا جو رمشا کو اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ زربان نے نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رمشا، لیکن اب تم میری ہو اور میری دنیا کا حصہ بن چکی ہو، لہٰذا اپنی یہ چلبلی باتیں اور شرارتیں صرف میرے ساتھ ہی جاری رکھنا۔ اس کے بعد زربان نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور شادی کی پہلی رات کے اس ماحول میں ان کے درمیان کیمسٹری کا ایک نیا اور دلچسپ سفر شروع ہوا۔ شادی کی اس پراسرار رات کا ماحول دھیرے دھیرے گرم اور رومانوی ہوتا جا رہا تھا، اور کمرے میں جلتے ہوئے دھیمے کمکمے ان دونوں کے درمیان کی دوری کو کم کر رہے تھے۔ رمشا کا دل خوف اور بے چینی سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی کے کنارے کھڑی ہو۔ زربان نے ایک بار پھر اپنے قدموں کو حرکت دی اور بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا سحر تھا جو رمشا کے ہوش اڑا رہا تھا۔ زربان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رمشا کے لہنگے کی بھاری لڑی کو چھوتے ہوئے انتہائی پراسرار لہجے میں کہا، تم نے مجھے پیرنی کہا تھا نا، تو چلو آج دیکھتے ہیں تم کتنی بڑی پیرنی ہو، کیونکہ آج رات تمہاری اس چلاکی کا علاج صرف میرے پاس ہے۔ یہ کہتے اس نے رمشا کو پیٹ سے تھامے اور اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر سیدھا بستر پر گرا دیا۔ رمشا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ وہ بستر پر گرتے ہی گھبراہٹ کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن زربان نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شدت تھی جو رمشا کو اندر تک ہلا رہی تھی۔ جب رمشا نے گھبرا کر اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور زربان کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی اپنی آنکھیں غصے اور جذبات اور خوف کے ملے جلے احساس سے اچانک لال انگارہ بن گئیں۔ اس کی خوبصورت لیکن چمکدار لال آنکھوں کو دیکھ کر زربان کے قدم بھی کچھ پل کے لیے رک گئے۔ وہ حیرت اور سحر زدہ انداز میں اس کے چہرے کو تکتا ہی رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے رمشا کی اس پراسرار کیفیت کے پیچھے کوئی بہت گہرا درد یا راز چھپا ہو جو کسی طوفان کی طرح اس کے اندر پل رہا ہے۔ زربان کی سخت طبیعت اس لمحے بالکل پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ رمشا کے چہرے کے قریب کر کے انتہائی نرمی سے اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ رمشا، میں جانتا ہوں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کا سامنا تم اکیلی کر رہی ہو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں ان آنسوؤں کا اور اس درد کا سامنا اکیلے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لمحے رمشا کے دل میں ایک انوکھا احساس پیدا ہوا۔ وہ زربان کی پوزیسو فطرت اور اس کے گہرے پیار کو محسوس کر رہی تھی جو اس کی ساری خوف بھری کیفیت کو ختم کر رہا تھا، اور ان کے درمیان کی یہ پہلی قربت ایک سچی اور گہری محبت کی شروعات کا اعلان کر رہی تھی۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح کی سنہری کرنیں حویلی کے بڑے سے کچن کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں جب رمشا اپنے بھاری جوڑے کو سنبھالتی اور دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس نئے موڑ پر خود کو بالکل انجان محسوس کر رہی تھی اور گھبراہٹ میں چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہ اس کے سسرال میں پہلی صبح تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، لیکن اسی دوران اس کی ڈگمگاتی انگلیاں اور کپ کے کھنکھنتی آواز اس کے اندر کی کشمکش کا پتہ دے رہی تھی۔
اچانک کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور رمشا نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے زربان کھڑا تھا، جو صبح کے دھیمے اور پرسکون ماحول میں بھی کسی طوفان کی طرح پراسرار اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی اور اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے، جو اس کی شخصیت کو مزید رومانوی اور دل فریب بنا رہے تھے۔ زربان نے اپنے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے اور ایک قدم آگے اندر رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے اور طنزیہ انداز میں بولا، واہ میری پیاری پیرنی، لگتا ہے آج صبح کا ناشتہ بھی تم اپنے کسی جادوئی منتر سے تیار کر رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چائے کا ذائقہ بھی تمہاری طرح بہت چٹپٹا ہونے والا ہے۔ زربان کی اس بات پر رمشا کے گالوں پر شرم و غصے کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، میں یہاں چائے بنا رہی ہوں، کوئی جادو نہیں کر رہی۔ آپ پلیز یہاں سے باہر جائیں، ناشتہ آپ کو کمرے میں مل جائے گا۔ لیکن زربان کہاں ماننے والا تھا، وہ اس کے مزید قریب آ گیا اور چولہے کے پاس کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھا، جس سے دونوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ رمشا کو اس کی سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ زربان نے ایک ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، تمہاری بنائی ہوئی چائے کا یہ پہلا گھونٹ میری زندگی کا سب سے بہترین گھونٹ ہے، اور ویسے بھی مجھے تم سے اور تمہاری اس کھٹی میٹھی نوک جھونک سے اب کوئی شکایت نہیں۔ اس کے بعد وہ رمشا کے چہرے کے قریب جھکا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری محبت بھی، لہٰذا اس گھر میں اب کوئی بھی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور میں تمہیں اپنے اس نئے سفر میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ رمشا نے جب زربان کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی گہری ملکیت اور حفاظت کا احساس دیکھا تو اس کا سارا خوف ایک پل میں غائب ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زربان کی سخت طبیعت کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہے، اور اس کے دل میں ایک انوکھا احساس پیدا ہوا جو ان کے درمیان کے رشتے کو ایک نئی اور خوبصورت سمت دینے کے لیے کافی تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے اور حویلی کے ماحول میں رمشا اب کافی حد تک ایڈجسٹ ہونے لگی تھی، لیکن ابھی بھی وہ زربان کی اس بڑی دنیا سے ناواقف تھی اور اس کے روب سے تھوڑا بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن جب زربان نے اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے بزنس ہاؤس اور آفس چلنے کو کہا تو رمشا کے قدم کچھ پل کے لیے رک گئے، لیکن زربان کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی اور وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس کے عالیشان اور جدید ترین کارپوریٹڈ عمارت کے باہر پہنچے تو شیشے کی بڑی بڑی دیواریں اور اونچی عمارت دیکھ کر رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ جب زربان اسے لے کر اپنے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول اس قدر سنجیدہ اور پرسکون تھا، رمشا کو لگا وہ کسی اور ہی سیارے پر آ گئی۔ تمام ملازمین اور سیکرٹریز بھی زربان کی سخت مزاج اور غصے سے واقف تھے، اور جب انہوں نے رمشا کو زربان کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے چھلک گئیں۔ زربان نے اپنی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رمشا کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ضروری کاموں میں مگن ہو گیا۔ رمشا چپ چاپ وہاں بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کیسے ایک سخت اور بزنس ٹائکون شخص اپنی کمپنی کے معاملات کو کتنی سختی اور ذہانت سے ہینڈل کر رہا تھا، اور اس کی ایک آواز پر سب لوگ کس قدر چوکنا ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب زربان اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس نے فائلز کو ایک طرف رکھ کر اپنی گہری نظروں سے رمشا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تو کیسی لگی تمہیں میری یہ کارپوریٹ دنیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جہاں میں تمہیں ہر قسم کے دباؤ سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے اس اقدام پہ رمشا کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی سخت اور رعبدار شوہر کے دل میں اس کے لیے کتنی گہری محبت اور تحفظ کا جذبہ چھپا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور زربان نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھائے ہوئے انتہائی پیار سے کہا، اب وہ اس کی دنیا ہے اور اسے کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ صرف اور صرف رمشا کی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ شام کے وقت حویلی واپس لوٹے تو ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ زربان کی چچی اور اس کے کزن شیزا، جو پہلے سے اس رشتے سے خوش نہیں تھے، حویلی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی رمشا اور زربان اندر داخل ہوئے اس کی تیز نظریں رمشا کے چہرے پر جم گئیں۔ شیزا، جو ہمیشہ سے زربان کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ واہ بھائی، آج کل تو آپ اپنی اس نئی دلہن کو اپنے ساتھ ہر جگہ لے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی جادوئی پینے والی عادتوں سے آپ کے بزنس کو بھی کسی جن بوت کے حوالے کر دے اور ہمارا خاندان بدنام ہو جائے۔ شیزا کے اس حقارت آمیز جملے پر رمشا کا چہرہ اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے آنسو ڈب ڈب آنے لگے۔
اسے یوں لگا جیسے اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچ رہی ہو اور وہ اپنے غریب پس منظر کی وجہ سے یہاں ذلیل ہو رہی ہے۔ وہ خاموش کھڑی زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ زربان کی پیشانی پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اس کی تیز اور گہری آنکھیں شیزا کی طرف اٹھیں جن میں غصہ اور آگ صاف دکھائی دے جا سکتی تھی۔ زربان نے رمشا کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اتنے سرد اور رعبدار لہجے میں کہا کہ پورا کمرہ کانپ اٹھا، شیزا اپنی زبان کو لگام دو۔ رمشا صرف میری بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن ہے اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ اگر آئندہ کسی نے بھی اس کے ماضی یا اس کے انداز پر کوئی انگلی اٹھائی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ زربان کی اس گرجدار آواز نے کمرے کے ماحول کو خوف سے بھر دیا اور شیزا اس کی چچی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں وہاں سے سر جھکا کر جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ زربان نے رمشا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون اور اعتماد آ چکا تھا۔ اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے انتہائی پیار اور پوزیسو انداز میں کہا، رمشا تمہیں کسی کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حویلی اور اس کا ہر ایک فرد تمہارے تابع ہے اور میں ہمیشہ تمہاری ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ اس کے بعد زربان رمشا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور رمشا کے دل میں زربان کی محبت کے لیے احترام اور عشق مزید گہرا ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا شوہر نہ صرف ایک رعبدار شخص ہے بلکہ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا بھی بخوبی جانتا ہے۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو ماحول میں ایک انوکھا سکون تھا۔ رمشا اب بھی اس لمحے کو یاد کر کے حیران تھی، کیسے اس کے غصے اور تضحیک کے جواب میں زربان نے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو کر اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ زربان اپنے کوٹ کو اتار کر بیڈ کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک خاموشی سے رمشا کو دیکھتا رہا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی تشکر اور محبت کے ملے جلے جذبات چھلک رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اشارے سے رمشا کو اپنے پاس بلایا۔ رمشا نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھائے اور زربان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ زربان نے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی نرمی سے بولا، رمشا میں جانتا ہوں تم اس ماحول اور اس حویلی کے لیے بالکل نہیں ہو اور یہاں کے لوگ شاید تمہیں قبول کرنے میں تھوڑا وقت لیں گے، لیکن میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کسی اور کی کوئی جگہ نہیں۔ زربان کی ان پرسکون اور محبت بھری باتوں نے رمشا کا دل چھو لیا اور اسے محسوس ہوا اس کا شوہر باہر سے جتنا سخت اور بے نیاز دکھائی دیتا ہے اندر سے اتنا ہی نرم اور محبت کا محافظ ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد زربان نے ایک بار پھر شرارت کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں کہا، اور ہاں یہ پینے والا مذاق اب مجھے بہت پسند آنے لگا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو اور بھی خوبصورت بنائیں۔ رمشا شرما کر نیچے دیکھنے لگی اور زربان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی خوبصورت آنکھوں کی طرف دیکھا جن میں اب کوئی خوف نہیں بلکہ گہرا عشق تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ خاموش گفتگو اور ایک دوسرے کے لیے بڑھتا ہوا اعتماد ان کے رشتے کو ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کر رہا تھا۔ جس سے آنے والے دنوں کا ہر طوفان ان کی محبت کو اور بھی زیادہ نکھارنے والا تھا اور انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کا یہ سفر محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ کا ایک خوبصورت باب بن چکا۔ گہری اور طوفانی رات تھی۔ حویلی کے باہر رم جھم بارش ہو رہی تھی۔ کمرے میں جلتا ہوا چھوٹا سا لیمپ ایک دھیمی سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ رمشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی بارش کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں کسی انجانے درد کی وجہ سے ایک بار پھر سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر زربان جو اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ زربان کی پرسکون لیکن گہری آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا اور اس نے بہت محبت سے رمشا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، رمشا یہ لال آنکھیں مجھ سے کیا چھپاتی ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو تمہاری راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ آج تمہیں مجھ سے سچ بتانا ہے۔ زربان کی دباؤ بھرے لیکن انتہائی نرم اور فکر مند لہجے نے رمشا کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے دل کی ساری دبی ہوئی باتیں اور اس کا ماضی جو اس نے اپنے خاندان کی خاطر چھپا کر رکھا تھا آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھوں سے چھلک پڑا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان زربان کو بتایا کہ کیسے اس کے خاندان پر آنے والے مشکل وقت اور اس کی ماں کی بیماری کے دوران ان کے قریبی رشتہ داروں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور کیسے اس کی آنکھوں میں آنے والی سرخی اس کے اس جذبات، درد اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی نشانی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا وہ کتنی مجبور تھی جب اسے اپنے خاندان کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینی پڑی اور وہ اندر سے کس قدر خوفزدہ تھی۔
یہ سب سن کر زربان کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا درد اور رمشا کے لیے شدید قسم کی پوزیسو ملکیت ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر رمشا کو اپنے مضبوط بازو کے سار میں لیا اور اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور پرعزم لہجے میں کہا، رمشا، اب تمہارا یہ ماضی، یہ درد اور یہ آنسو میرے ہو چکے۔ میں تمہیں اس درد کا سامنا اکیلے نہیں کرنے دوں گا۔ جو لوگ تمہارے اس درد کی وجہ بنے ہیں، میں بھی انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری ان آنکھوں میں صرف خوشی کے آنسو ہوں گے، کسی بھی قسم کا خوف یا درد نہیں۔ زربان کے اس تسلی بھرے اور محبت بھرے انداز نے رمشا کو مکمل طور پر سکون بخشا اور اسے احساس دلایا اس کا شوہر اس کی دنیا کا وہ مضبوط ستون ہے جو کبھی اسے گرنے نہیں دے گا۔ اور ان کی محبت اب کسی بھی طوفان سے لڑنے کی مکمل طور پر تیار تھی۔ اگلے دن کی صبح کچھ الگ ہی انداز کی تھی۔ حویلی میں طوفان کی رات کے بعد ایک نیا اور پرسکون احساس چھایا ہوا تھا۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو، تمام پریشانی اور خوف غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرے اعتماد نے لے لی تھی۔ زربان آج صبح سے ہی کچھ زیادہ ہی پوزیسو اور محتاط نظر آ رہا تھا۔ اس نے ناشتے کی میز پر بھی رمشا کو اپنے بالکل قریب بٹھایا اور اس کی پسند کا خیال رکھا۔ حویلی کے کچھ ملازمین اور گھر کے افراد جو بھی اس رشتے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے، زربان کی اس کھلی محبت اور ملکیت کے انداز کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن زربان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت زربان نے رمشا سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے کیونکہ وہ اسے ایک ایسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہے جہاں وہ اپنے دل کے بوجھ کو مکمل طور پر بھلا سکے۔ وہ اسے لے کر شہر کے ایک خوبصورت اور پرسکون مقام پر پہنچا جہاں صرف ان دونوں کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر رمشا نے جب ان کا یہ تنہا اور رومانوی ماحول دیکھا تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ زربان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی کرسی پیچھے کی اور اس کے بالکل قریب آ کر بہت پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے دھیمے اور پرکشش لہجے میں کہا، تم جانتی ہو رمشا، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری یہ بے رحم سی دنیا کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اتنی قریب نہیں آنے دیا، لیکن تم میری وہ کمزوری ہو جس پر مجھے فخر ہے۔ زربان کی اس پوزیسو اور محبت بھری باتوں نے رمشا کے دل کو چھو لیا اور اسے احساس ہوا کہ اس کا شوہر اس سے کس قدر دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات بانٹے، ہلکی پھلکی باتیں کی اور خوبصورت لمحات گزارے۔ واپسی پر جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو زربان نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے گھر کے اندر قدم رکھا، جس سے گھر والوں پر یہ واضح ہو گیا ان دونوں کے درمیان کی محبت اب بہت گہری ہو چکی ہے اور یہ کوئی بھی ان کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ رمشا کے دل میں زربان کے لیے محبت اور احترام اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ حویلی کا پرسکون ماحول ایک بار پھر اس وقت ایک طوفان کی ضد میں آ گیا جب زربان کی چچی اور شیزا نے رمشا اور زربان کے درمیان بڑھتی ہوئی محبت کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایک نئی اور خطرناک سازش کو عملی جامے پہنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب زربان رمشا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کوئی بھی عام بات اس کے دل میں شک پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت ہی گہری چال چلی اور کچھ ایسی جعلی تصویریں دستاویز تیار کی جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ زربان رمشا سے شادی کے باوجود اپنی زندگی میں کسی اور لڑکی کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے اور یہ شادی صرف ایک وقتی معاہدہ تھی۔ ایک شام جب زربان اپنے کسی انتہائی اہم کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور رمشا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی زربان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تو شیزا اچانک اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شیزا کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے رمشا کے سامنے وہ تمام تصویریں اور خطوط پھینک دیے اور طنزیہ لہجے میں بولی، یہ لو رمشا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس شوہر پر تم اتنا ناز کرتی ہو وہ پیٹھ پیچھے کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ تم صرف ایک مجبوری ہو جس کا استعمال اس نے اپنے خاندان کے لیے کیا، لیکن اس کی محبت کوئی اور ہے۔ یہ تصویر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ تم سے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر رمشا کا چہرہ پہلے تو حیرت سے سفید پڑ گیا اور پھر اس کے اندر کا سارا درد ایک طوفان بن کر امڑ آیا۔ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ خوفناک سرخی چھا گئی جس کے ٹوٹے ہوئے اعتماد اور دل کی گہری تکلیف کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے اپنے والد کی وہ مجبوری اور وہ رات یاد آئی جب اس نے اپنے خاندان کی عزت کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا دل اندر سے بری طرح ٹوٹ گیا اور اس کا فیصلہ کیا کہ وہ مزید اس حویلی میں نہیں رہ سکتی جہاں اس کی عزت اور اس کی خودداری کے ساتھ کھیلا گیا ہو۔
اسے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب حویلی کے تمام لوگ اپنی نیند میں غرق تھے، رمشا نے کچھ ضروری کپڑے اور سامان اٹھایا اور حویلی کے ابکی بھی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل بری طرح سے رو رہا تھا اور اس کے قدم کانپ رہے تھے، لیکن اس کا خوددار مزاج اسے مزید وہاں رکنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اکیلی سنسان سڑک پر چل پڑی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی میں کیسا نیا موڑ لے کر آئے گا۔ دوسری طرف جب زربان کو اپنی میٹنگ ختم کر کے واپس حویلی پہنچنے پر رمشا کے غائب ہونے کا پتہ چلے تو اس کی پوسیسی فطر اور اس کا غصہ کس قدر بھڑک اٹھا اور وہ کس طرح پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے اپنی دلہن کو واپس لانے کے لیے نکلے گا۔ زربان جب رات گئے اپنی اہم کاروباری میٹنگ ختم کر کے حویلی واپس پہنچا تو اس کے قدم سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھے جہاں رمشا کو ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اندر کا گہرا سناٹا اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ کمرے کی بتیاں دھیمی تھی اور رمشا وہاں موجود نہیں تھی۔ زربان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور اس کے ماتھے پر غصے اور پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے جلدی سے کمرے کے کونے کونے کو دیکھا تو اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس لفافے اور بکھری ہوئی تصویروں پر پڑی، جنہیں دیکھتے اس کی گہری آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کا پورا وجود آگ کی طرح دہکنے لگا۔ وہ ایک ہی لمحے میں سمجھ گیا یہ اس کی چچی اور شیزا کی کوئی گہری چال تھی جس کی وجہ سے رمشا کا دل ٹوٹا اور وہ یہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ زربان کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا اس نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ اس نے اپنے گرجدار لہجے میں سب کو بلا کر رکھ دیا اور شیزا اور اس کی چچی کو ان کے کمرے سے باہر کھینچ لایا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور خوفناک لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میری رمشا کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا۔ اگر میری رمشا کو خراش بھی آئی تو میں تم دونوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا اور یہ حویلی تمہارے لیے قبرستان بن جائے گی۔ شیزا اور اس کی چچی زربان کے اس پوزیسو اور انتقامی روپ کو دیکھ کر کانپ اٹھیں اور ان کی ہمت جواب دے گئی، لیکن زربان کے لیے اس وقت رمشا کی جان اور اس کی محبت سب سے اہم تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا اور رات کے اندھیرے اور تیز بارش کے موسم میں رمشا کو تلاش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل پڑا۔ زربان اپنی گاڑی کو فل اسپیڈ میں دوڑاتا ہوا اس انسان راستے کی طرف بڑھتا گیا جہاں رمشا کے جانے کا امکان تھا۔ اسے معلوم تھا رمشا کا دل کس قدر ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے بار بار رمشا کے اس معصوم اور ڈرے ہوئے چہرے کو یاد کر رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا سانس رک رہا ہو۔ کچھ دور جانے کے بعد بارش کی تیز بوندوں کے درمیان اسے سڑک کے کنارے ایک بھیگا ہوا سایہ نظر آیا جو اپنے دوپٹے کو سمجھے بغیر کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زربان نے فوراً اپنی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ روکی۔ وہ تیزی سے بارش میں باہر نکلا اور چند ہی سیکنڈوں میں رمشا کے سامنے کھڑا تھا۔ رمشا نے جب بھیگے ہوئے بال اور غصے سے بھرپور زربان کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور بولی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے سچ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو صرف ایک معاہدہ تھی، آپ کی محبت کوئی اور ہے۔ یہ سنتے ہی زربان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے رمشا کی کمر کو تھاما اور اسے اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ میں اس نے رمشا کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے درمیان لیا اور انتہائی پوزیسو اور جذباتی انداز میں بولا، تم نے مجھ پر شک کیسے کیا رمشا؟ کیا تم نہیں جانتی زربان صرف اور صرف تمہارا ہے؟ وہ تصویر اور وہ خطوط سب جھوٹ ہیں اور یہ سازش جو تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن تمہیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری روح ہو اور میری اس بے رحم دنیا کا واحد سکون ہو۔ زربان کی ان سچی اور جذباتی باتوں کو سن کر رمشا کا سارا غصہ اور گلہ آنسوؤں کی شکل میں بہہ گیا۔ اسے احساس ہوا اس کا شوہر اس سے کتنی دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے اور وہ کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ زربان اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس حویلی کی طرف روانہ ہوا، اور رمشا کے دل میں زربان کے لیے جو محبت تھی وہ ایک طوفان کی طرح اور بھی زیادہ گہری اور مضبوط ہو گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی محبت اب کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حویلی کی فضا میں ایک نئے اور خوبصورت دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب زربان رمشا کو واپس اپنی حویلی لے آیا اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی
اور اس کی آنکھوں میں رمشا کے لیے دیوانگی کی حد تک محبت اور تحفظ کا جذبہ صاف جھلک رہا تھا۔ اگلے ہی دن حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک خاندانی اجلاس بلایا گیا، جس میں زربان نے اپنی چچی اور شیزا کو سب کے سامنے ان کی سازشوں کے ثبوت کے ساتھ بے نقاب کر دیا اور انہیں یہ واضح کر دیا کہ اس کی حویلی اور اس کی زندگی میں رمشا کے علاوہ کسی بھی شخص کی کوئی جگہ نہیں۔ اور اگر آئندہ کسی نے بھی رمشا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ قانون اور طاقت کا وہ روپ دکھائے گا جس کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ شیزا اور اس کی چچی زربان کی اس سختی اور رمشا کے لیے اس کی بے پناہ محبت کو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئیں۔ انہوں نے خاموشی سے وہاں سے نکل جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اس کے بعد حویلی کا سارا ماحول بدل گیا اور ملازمین سمیت سب نے رمشا کو اس گھر کی اصل اور باوقار مالکن تسلیم کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں رمشا اور زربان کے درمیان کا رشتہ ایک نئے اور پرسکون موڑ پر آ گیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو اور بھی زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگے اور ان کے درمیان کے فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ایک خوبصورت اور پرسکون شام جب حویلی کے باغیچے میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، زربان اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے رمشا کے پاس آیا، جو بینچ پر بیٹھی کھوئی ہوئی تھی اور اس کے گالوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ زربان نے رمشا کے بالکل قریب آ کر اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی رومانوی اور دھیمے انداز میں بولا، میری پیاری پینی، اب تو کوئی چڑیل یا سایہ نہیں جو تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف میری ہو چکی ہو۔ زربان کی اس پیاری اور ہلکی پھلکی بات پر رمشا کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ بھی نا ہمیشہ مجھے اس طرح چھیڑتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کی اپوزیسو فطرت اور یہ انداز مجھے اب بہت پسند آنے لگا ہے۔ زربان نے مسکرا کر رمشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ان آنکھوں کا رنگ جو بھی ہو، یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور روشن حقیقت ہے۔ اس کے بعد زربان نے رمشا کو محبت سے اپنے گلے لگایا اور ان کی یہ کھٹی میٹھی اور رومانوی داستان ایک ایسے خوبصورت انجام تک پہنچ گئی جہاں اعتماد، عشق اور ایک دوسرے کے ساتھ کا گہرا احساس اور ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر رہا تھا۔ اور رمشا کو یہ مکمل یقین ہو گیا کہ وہ جس خوفناک طوفان سے ڈرتی تھی، اسی طوفان نے اسے اس کی زندگی کا سب سے بہترین ہمسفر اور سچی محبت عطا کی ہے، اور ان کی یہ محبت بھری زندگی ہمیشہ کے لیے خوبصورت باب بن چکی ہے۔ کچھ مہینے بیت چکے تھے اور حویلی میں رمشا اور زربان کی محبت کی داستان ایک مثال بن چکی تھی۔ ان کے درمیان کا رشتہ اب محض ایک معاہدہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکے تھے۔ ایک دن زربان نے رمشا کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر اس کے آبائی گھر پہنچا، جہاں سے وہ اس دن آم توڑنے کے لیے نکلی تھی اور جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ رمشا اس کو جگہ کو دیکھ کر ایک بار پھر ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ اس نے اپنے والد اور کزنز کو دیکھا جو اب بہت خوش اور مطمئن تھے، کیونکہ زربان نے ان کے کاروبار میں اس قدر مدد کی کہ ان کی ساری مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ زربان نے رمشا کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، یہ وہی جگہ ہے نا جہاں تم نے مجھے اپنی جادوئی پیرنی والی کہانی سنائی تھی۔ رمشا مسکرا پڑی اور اس نے زربان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارا۔ اسی دوران رمشا نے اپنے دل کا ایک اور خوف زربان کے سامنے ظاہر کیا۔ وہ اس کی اتنی بڑی شخصیت اور رعب کے سامنے خود کو کبھی کبھی چھوٹا محسوس کرتی ہے، جس پر زربان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، رمشا تم میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہو۔ تمہاری یہ سادگی اور معصومیت ہی وہ چیز ہے جس نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ الفاظ رمشا کے دل میں اتر گئے اور اسے احساس دلایا کہ زربان کی محبت کتنی سچی اور گہری ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کا ماحول ایک بار پھر خوشیوں سے گونج اٹھا، کیونکہ اس دن ان کی شادی کی پہلی سالگرہ کا شاندار جشن منایا جا رہا تھا۔ حویلی کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا اور خاندان کے تمام افراد بشمول رمشا کے گھر والوں کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ رمشا نے خوبصورت اور دیدہ زیب ساڑی پہن رکھی تھی جس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زربان جو ایک بہترین سوٹ میں ملبوس تھا، جب کمرے میں داخل ہوا
تو اس کی نظر رمشا پر ٹک کر رہ گئی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کی کمر میں اپنا بازو ڈالا اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری پیاری پینی۔ مہمانوں کے درمیان بھی زربان کا رویہ رمشا کے لیے اتنا ہی پوزیسو اور محبت بھرا تھا۔ اس نے سب کے سامنے رمشا کو اپنی زندگی کی سب سے اہم شخصیت قرار دیا۔ کیک کاٹنے کی تقریب کے بعد زربان نے سب کے سامنے رمشا کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر اپنی محبت کا برملا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی زندگی رمشا کے بغیر ادھوری تھی۔ رمشا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور اس نے مسکرا کر زربان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت جب وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو زربان نے رمشا کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہماری یہ کہانی جو ایک چھوٹے سے جھوٹ اور آم کے درخت سے شروع ہوئی تھی، آج ہماری محبت کا سب سے خوبصورت سفر بن چکی ہے۔ رمشا نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کی محبت کی حفاظت کروں گی۔ اس کے بعد ان کی یہ رومانوی